الحمد لله الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وصحبه المتأدبين بآدابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. بات چل رہی تھی کہ ناعاقبت اندیش بھائیوں نے اولاً تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بدن مبارک سے لباس اتارا، ننگا کیا اور پھر ان کے ہاتھ پیر باندھے، پھر ڈول میں رکھا۔ ڈول میں رکھنے کے بعد اس کو کنویں میں اتارا۔ آدھے کنویں تک وہ ڈول اتری کہ ساتویں آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور ان کو اپنے ہاتھ میں لے لیا تاکہ نیچے گر کر کے چوٹ نہ لگے۔ حضرت یوسف کو کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا۔ پھر اس کے بعد جیسے ہی ان کی ڈور نیچے اتری، اس کے بعد حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک چٹان پتھر کی برآمد ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو چٹان پر بٹھا دیا۔ پھر اس کے بعد اب دیکھیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کے گلے میں ایک نلکی نما تعویذ جیسے پیٹی نما آتی ہے، اس میں جنتی لباس تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کی جو نلکی تھی جس میں جنتی لباس تھا اس کو توڑا اور لباس نکال کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ پہنا دیا۔ اچھا، روایت میں لکھا ہے کہ یہ لباس آیا کہاں سے؟ تو کہا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کے جو والد محترم تھے، کیا نام تھا؟ حضرت اسحاق۔ یہ حضرت اسحاق نے ان کو دیا تھا اور حضرت اسحاق کو ان کے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہدیے کے طور پر ان کو دیا تھا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عراق کے بادشاہ نمرود نے ایک بہت بڑی آگ جلائی تھی اور پھر منجنیق جس کو گوفر کہتے ہیں، ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ننگا کر کے لباس اتار کر کے، دیکھیے بزرگوں، ہمارے انبیاء کرام علیہ السلام نے دین کے خاطر قربانیاں کتنی دی کہ ان کو ننگا ہونا پڑا، لباس ان کا اتار دیا گیا، اس کے باوجود بھی دعوت سے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے سے تھکے نہیں، ہمت ہاری نہیں۔ کہا یہ تو آزمائش کا دور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا امتحان دے رہے ہیں، تو ہم تو ہر حال میں خوش ہیں۔ خیر، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جنتی لباس عطا فرمایا تھا۔ وہ لباس پہن جیسے ہی لباس پہنا فوراً وہ آگ ٹھنڈی بھی ہو گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر برتن کہتے تب بھی کافی تھا، سلامتی کا لفظ کیوں آیا؟ اس لیے کہ بعض دفعہ ٹھنڈی زیادہ ہو، سخت ہو تو آدمی کے بیمار ہونے کا، یہاں تک کہ بیمار آدمی کے مرنے کا تو خدشہ رہتا ہے، ڈر رہتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آپ تو ٹھنڈی ایسی کہ سلامتی والے ہو جا کہ میرے ابراہیم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ آگ بھی ہو اگر ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گرستہ پیدا۔ جب تک ہم اپنے ایمان کو مضبوط نہیں کریں گے، یقین کو ٹھیک نہیں کریں گے، تب تک حالات صحیح ہونے والے نہیں ہیں۔ جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں بس وسو نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہل گئے۔
عمل کے کرنے میں وسوسہ نہیں ہونا چاہیے مجھے کامیابی ملے گی کہ نہیں ملے گی، نہیں، بس کامیابی ضرور ملے گی، دنیا میں تو نہیں تو آخرت میں تو ضرور اللہ تعالیٰ کو کیونکہ یہ امتحان کی جگہ ہے نا، یہ دارالامتحان ہے، دارالعمل نہیں ہے، دارالجزا نہیں ہے، دارالجزا تو آخرت ہے، مرنے ہی سارا ثواب ہم کو ملے گا، یہ عمل کی جگہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ جنتی لباس اپنے بیٹے حضرت اسحاق کو دیا، پھر حضرت اسحاق نے اپنے بیٹے حضرت یعقوب کو دیا کہ لوگ یہ تمہارے دادا کی طرف سے ایک تحفہ ہے، اس کو تم محفوظ رکھنا، کام آئے گا۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ لباس جب وہ تعویذ کے اندر بند کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں لٹکا دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے حالات تھے، اس کو کوئی بھی مصیبت اور پریشانی آ سکتی ہے اور پریشانی کے عالم میں وہ چیز کام آئے گی، تو کہتا ہے کہ دیکھیے اس وقت ان کو جو لباس کام آ گیا۔ حضرت مولانا مفتی محمود باقوری دامت برکاتہ العالیہ لکھتے ہیں کہ یہ چیز کوئی بعید نہیں ہے کہ 1947 سے پہلے ڈھاکہ کے اندر اسی قسم کا باریک ملائم نرم لباس بنا کرتا تھا، یہاں تک کہ ایک حاکم نے اپنی انگوٹھی میں 100 میٹر کا کپڑا، کتنے میٹر کا؟ 100 میٹر کا کپڑا انگوٹھی میں جو لگینا ہوتا ہے اس کے نیچے لٹتا ہوا وہ محفوظ کر دیا تھا، جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو لباس وہ تو 7 سال کے بیٹے تھے، کتنا 2.5 میٹر کا کپڑا ہوگا، تو 2.5 میٹر کا کپڑا ان کی تعویذ میں بند کر دیا تھا تاکہ وہ کام آئے۔ خیر، حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں رہے اور بھائیوں نے دیکھا، کہا کہ چلو بھائی یہ تو کنویں میں گر گیا ہے، کنویں کے ہم نے حوالے کر دیا ہے، اب ذرا شام کا بھی وقت ہو رہا ہے، اپنے والد محترم کے پاس جاتے ہیں۔ اس سے پہلے راستے میں انہوں نے کیا کیا کہ ایک بکری جا رہی تھی، اس کو ذبح کر دیا، اور ذبح کر کے جو لباس حضرت یوسف علیہ السلام کے بدن سے اتارا تھا، ننگا کیا تھا، وہی کرتا اسی خون میں بکری کو ذبح کرنے کے بعد خون میں لت پت کر کے اور آلودہ کر کے کیونکہ ڈھونگ کرنا ہے، کس کے پاس جا کر کے؟ اپنے والد محترم کے پاس جا کر کے اس قسم کا ڈھونگ کرنا ہے اور اس قسم کا بہانہ بازی کرنا ہے، تو دلیل کے طور پر کوئی ثبوت کے طور پر کوئی چیز چاہیے تو صحیح، تو اس قسم کا انہوں نے یہ عمل کیا۔ اسی کو آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، یہ آئے اپنے والد محترم کے پاس عشاء کے وقت روتے ہوئے۔ اچھا، شام کا وقت تھا تو جیسے ہی گھر کے قریب پہنچے ہے نا، وہیں سے الگ ہوئے، رونا شروع کیا، ایسے نہیں بلکہ گھر کے قریب پہنچے کہ اب آواز ہماری ابا کے پاس جائے گی، گھر والوں کے پاس جائے گی، وہ سارے باہر آئیں گے، تو کہا کہ چلو اب رونا شروع کر دو، تو سب نے ڈھونگیلا رونا ہے نا، بہروپیہ رونا شروع کر دیا اور آواز کے ساتھ رو رہے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس آواز کو سن کر کے باہر آئے۔ مفسرین نے یہاں ایک عجیب و غریب نکتہ لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ جب کسی کو روتا ہوا دیکھو تو متاثر نہ ہو بلکہ تحقیق کرو کہ اس کا رونا صحیح ہے یا نہیں ہے، کیونکہ بعض قسم کا رونا ایسا ہوتا ہے جو حقیقت پر مشتمل ہوتا نہیں ہے، وہ ایسے ہی ڈھونگیلا پنا ہوا کرتا ہے، جو ڈھونگ کرتا ہے، اس لیے کہا کہ آدمی اس کی کیا کر لے، تحقیق کر لے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام گھر کے باہر آئے، بیٹوں کو دیکھا تو کہا ارے کیوں رو رہے ہو، کیا وجہ ہے تمہارے رونے کی، کیا وجہ ہے؟ کہتے بھی جا رہا ہے اور 10 ناقابل اندیش بیٹوں پر نظر بھی کر رہا ہے، کہا کہ یہ کم وقت تو نظر آتے ہیں لیکن میرا محبوب اور میرا پیارا بیٹا یوسف نظر نہیں آ رہا ہے، آخر اس کو کیا ہوا، وہ تمہارے ساتھ کیوں نہیں آیا؟ تم خود لے کر کے گئے تھے اور تم لوگوں نے مجھ سے وعدہ بھی کیا تھا کہ صحیح سلامت میں ہم ان کو واپس لائیں گے، وہ کیوں آیا نہیں؟ اسی کو آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ، کہنے لگے اے ہمارے ابا، ہم لوگ دوڑنے کے لیے گئے تھے اور ہم نے یوسف کو ہمارے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، ہوا یہ کہ بھیڑیا اس کو کھا گیا، آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے اگر ہم کتنے ہی سچے کیوں ہو۔ تو بھائیوں نے یہ کہا کہ ابا
ابا جان ہم آپ کو کیا بتائیں، ہم تو کھیلنے میں مشغول تھے ہے نا، اور ہم کمپٹیشن کر رہے تھے، دوڑنے میں ہریفائی کر رہے تھے کہ دیکھو کون آگے بڑھتا ہے۔ تو یہاں پر بھی مفسرین نے فقہاء نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ بھئی شریعت کے اندر دوڑنا یہ اچھا عمل ہے، محبوب اور پسندیدہ عمل ہے۔ آدمی جتنا دوڑے گا، جتنا چلے گا، جتنی کسرت کرے گا تو اس کی باڈی برابر ہوگی، مضبوط ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قوی مومن یہ بہتر ہے ضعیف مومن سے۔ ہم حرکت نہیں کریں گے اور چلیں گے نہیں، دوڑیں گے نہیں تو ہماری صحت محفوظ نہیں رہے۔ یہ تو پانیوں کا دور ہو گیا کہ بھئی ذرا ذرا سے جہاں کہیں بھی جانا فوراً آدمی کی ماری کے چلا گیا۔ چلنے کی عادت ہم لوگ بھول گئے ہیں، جتنا ہم چلیں گے تو انشاءاللہ ہماری صحت محفوظ رہے گی۔ تو فقہاء نے یہاں یہ بات لکھی ہے کہ بھئی آدمی دوڑے، ہاں جتنا دوڑے گا اتنا اس کی ذات سے فائدہ ہوگا، اور یہ شریعت میں بلکہ اچھا عمل ہے اور محبوب عمل ہے۔ لیکن یاد رہے کہ دوڑنے میں جو ہم شرط لگاتے ہیں دو طرفہ یہ جائز نہیں۔ ایک طرفہ کوئی ایک جماعت ہے، ایک ایگریمنٹ کرنے والا کوئی مطلب ایک جماعت ہے، کہا کہ اگر یہ جماعت دوڑنے میں آگے نکل گئی تو ان کو انعام ملے گا، دونوں طرف سے شرط رکھیں گے تو پھر یہ شریعت میں معمول نہیں ہے۔ جیسے اس سے پہلے بھی آیا تھا وَيَلْعَبُ ہے نا، وَيَلْعَبُ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَىٰ يُوسُفَ۔ چلو لا تأمنا میں ایک بات یاد آئی کہ لا تأمنونا، لا تأمنونا اس کو اس طرح ادا کرنا ہے کہ ہمارے گھوڑے پر گول ہو اور پیش کی بو آئے، پیش کی کیا آئے، بو آئے، اور یہ تجوید کا قاعدہ ہے، اس کو اسی انداز سے پڑھنا پڑے گا ورنہ آدمی گنہگار ہوگا۔ اس کے لیے آپ کو درسانہ داروں میں جانا پڑے گا، وہاں قائصہ ہوا کرتے ہیں، ان کے پاس آپ کو تھوڑی دیر کی قربانی دینی پڑے گی، تبھی جا کر کے کیا ہوگا، صحیح ہوگا۔ تو یرتا ویلعب کہاں کہ میں کھیلیں گے، تو یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ بھئی کھیلنے میں آدمی شرط نہ رکھے، بغیر شرط کے کوئی بھی کھیل کھیل سکتا ہے۔ ہاں نمازیں ضائع ہونی چاہیے نہیں، گانا باجا وغیرہ ہونا چاہیے نہیں، ڈی جے وغیرہ ہونا چاہیے نہیں۔ جیسا قاری صاحب کے درس میں فرمایا کہ ڈی جے ڈائریکٹ جہنم آدمی ڈائریکٹ جہنم کا مستحق ہو جائے گا۔ اس تین چیزوں سے آپ کو دور رہے۔ گانا بجانا تو بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے ننداسن میں دیکھا کہ مسلمان قسم کے لوگ اور اچھے خاصے ان کی رکشاؤں میں گانا بجتا رہتا ہے، ان کو کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے بند کریں گے، پھر آگے جا کر کے کیا کر دیتے ہیں، شروع کر دیتے ہیں۔ تو عزیزوں یہ وقت ہمارے سنورنے کا نہیں ہے، تو کون سا وقت آئے گا کہ اس وقت اتنی تنظیمیں متشدد ہے اور ہم کو کھانے کے لیے اور ہم کو برباد کرنے کے اتنے سارے کھلے ہوئے ہیں، تب بھی ہم لوگ باز نہیں آ رہے ہیں۔ عزیزوں اس وقت ہمیں ان تمام گناہوں سے باز آنا ہوگا، اللہ کی محبت تعلق کو حاصل کرنا ہوگا، تبھی جا کر کے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی۔ تو بھائیوں نے کہا کہ ابا جان ہم لوگ تو دوڑ رہے تھے اور یوسف کو ہم نے ہمارے سامان کے پاس رکھا تھا اور سامان کی نگرانی کے لیے ہمارا پیشہ تھا، اتنے میں ایک بھیڑیا آیا اور بھیڑیا اس کو کھا کر کے چلا گیا اور اس کو پوری طرح اس کا حال کر دیا، اس لیے یوسف ہمارے ساتھ آیا نہیں ہے، وہ تو کیا ہو گیا بھائی، ہلاک ہو گیا۔ اچھا پھر آگے جو وہ کرتا لے کر کے آئے تھے، خون آلود کیا ہوا، وہ والد محترم کے سامنے رکھا، کہا کہ دیکھو ابا آپ ہماری بات کا یقین نہیں کرتے ہیں تو یہ کرتا آپ کو کہے گا، یہ کرتا ثبوت ہے، کہا کہ اس کو بیٹے نے کھا دیا ہے جس کی وجہ سے خون آلود ہو گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بڑے چالاک تھے اور نبی وقت تھے، انہوں نے کہا کہ اچھا بیٹا بڑا چالاک تھا، بڑا ہوشیار تھا، تمیز والا تھا کہ کھا گیا لیکن کہیں سے اس کا لباس پھٹا دے، چور کے پیر کیسے ہوتے ہیں، کچے ہوتے ہیں۔ تو اس قسم کے CID والے جو ہوتے ہیں، جو قاتل ہوتا ہے اس کو بڑی آسانی سے پکڑ لیتے ہیں۔ ان کو ساری چیزیں اس میں قرآن سے ملی ہے، یہ احادیث نبویہ سے ملی ہے۔ ہدایت کی جو چار کتابیں ہیں، 4 جلدیں ہیں، 3 جلدیں معاملات کے قبل سے ہے، صرف ایک جلد میں پہلی جلد میں عبادات ہے، عبادت ہے، طہارت ہے، اس قسم کے مسائل اور معاملات 3 جلدوں میں، اور یہ آج کل کے جو وکلا ہے اور جج وغیرہ ہے وہ ہماری کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، جو انگلش وغیرہ میں ہے اور مطالعہ کر کے وہ آگے بڑھتے
ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، ہم اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجتے نہیں ہیں اور ان کو اس قسم کی تلقین کرتے نہیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم علم کے اعتبار سے بھی بہت پیچھے ہیں۔ اس لیے عزیز ارادہ کرو کہ ہم اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کریں گے، صحیح معنوں میں عالم دین بنیں گے تو انشاءاللہ آپ کے سامنے تکرار کرنے سے ڈریں گے، ورنہ وہ ان کی تکرار تم کو سننی پڑے گی، ان کی گالیاں تم کو سننی پڑے گی، یہاں تک کہ یہی بچے تم کو ماریں گے۔ اگر علم دین ہوتا ہے ان کی زندگیوں میں تو یہی بچے ماں باپ کے سامنے بے ادب بننے سے ڈریں گے کہ کہیں میرے ماں باپ ناراض نہ ہو جائیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اچھا بیٹا بڑا چالاک تھا، کہیں سے اس کو پھاڑ نہیں، تو اس وقت سب کے منہ نیچے ہو گئے، لٹک گئے، کہا کہ اپنے تو پکڑے گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تم سب آدمیوں نے مل کر کے ایک ڈھونگ رچا ہے اور اس قسم کا تم نے برا کام کیا ہے، اور یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ میری بیٹی نے اس کو کھایا، لیکن البتہ ان کو غائب کر کے اس کا اندازہ نہیں تھا۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اب تو میرے لیے صبر ہی بہتر ہے، صبر کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ کار نہیں ہے، چنانچہ میں تو اللہ ہی سے مدد کرتا ہوں اور اللہ ہی سے اس قسم کی درخواست کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے۔ جو تم باتیں کرتے ہو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ تم نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ ناروا سلوک کیا ہے اور برا برتاؤ تم نے کیا ہے، اس لیے صبر کے علاوہ، اور یہاں صبر جمیل سے مراد وہ صبر ہے کہ اس میں کوئی واویلا نہ ہو، اس میں کوئی کسی کے سامنے شکایت بیان کرنا نہ ہو، بلکہ آدمی کیا کرے گا، صبر کرے۔ اسی وجہ سے محدثین نے صبر کی 3 قسمیں لکھی ہے: صبر علی الطاعۃ، صبر علی المعصیہ اور صبر علی المصیبت۔ صبر علی الطاعۃ اس کو کہتے ہیں کہ بھئی اطاعت پر صبر کرنا، جیسے تراویح کی ہم نے 20 رکعات پڑھی، بڑا مشکل مرحلہ ہے، لیکن ذرا ہم صبر کے ساتھ اس کو پوری کر لیتے ہیں کہ بھئی یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سنت عمل ہے، آپ نے بڑی پابندی سے 20 رکعتیں پڑھی ہے، جو آج کل 10 رکعتوں کا دور چلا ہے کہ جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے مسجد میں نہیں پڑھی کہ کہیں وہ نماز فرض نہ ہو جائے، اس لیے آپ نے گھر میں پڑھی ہے، الگ سے پڑھی ہے، لیکن حضرت عمر کی روایت کو آج کل لوگ لے کر کے کہتے ہیں کہ 10 روایتیں بھی منقول ہے، اسی وجہ سے اکثر ضرورت 10 رکعتیں بھی ہو گئی ہے۔ خیر، تو پہلی قسم میں صبر علی الطاعۃ، اطاعت پر کیا کرنا، صبر کرنا۔ یہ بھی ٹھنڈی کا موقع ہے، کڑکڑاتی کی ٹھنڈی پڑ رہی ہے، تہجد کا وقت ہو گیا، کہا کہ بھئی یہ تہجد ایک سنت عمل ہے، انشاءاللہ ہمت کر کے ہم تہجد پڑھ لیں گے، تو یہ ہوا اطاعت پر صبر کرنا۔ اور دوسرا ہے کہ صبر علی المعصیہ، کہ بھئی گناہوں سے بچنے میں آدمی صبر کرنا، کہ بھئی بدنظری آدمی کر رہا تھا کہ بھئی لاؤ ذرا کر لوں، پھر کہا کہ نہیں کرنی تو وہ بچ گیا، ہے نا، تو صبر گویا کہ اس نے اس پر صبر کیا، سوچ رہا تھا کہ لاؤ ذرا غیبت کر لوں، فلاں کی برائی کر لوں، وہ رک گیا کہ نہیں، تو کہا کہ اس گناہ پر اس نے کیا کر لیا، بھئی صبر کیا۔ اور صبر علی المصیبہ، مصیبت کے موقع پر صبر کرنا، اچانک ناگہان مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی ایسے حالات آ گئے تو آدمی صبر کرے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی ہے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایک لڑکا تھا وہ کچھ ایمان چل رہا تھا اور یہ حضرت جہاد کے لیے گئے تھے، واپس آئے تو پوچھا کہ میرے بیٹے کا کیا حال ہے، تو کہا کہ بیٹا تو سلامت ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں، حالانکہ اس بیٹے کا رات کو انتقال ہو چکا تھا۔ ام سلیم نے اس کو نہلایا، کفنایا اور ایک جگہ رکھ دیا، اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی ساری چیزیں پوچھی تو کہا کہ نہیں، اطمینان ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، رات کا کھانا کھایا، حسب معمول ابو طلحہ نے عمل بھی کیا۔ اس کے بعد جب صبح ہوئی تو صبح اٹھتے ہی ام سلیم نے کہا، اے ابو طلحہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو کوئی نعمت دے اور وہ نعمت لے لے تو تمہارے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو کہا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے نعمت ہے، جب لے لے تو ہم کو بے صبرا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، واویلا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا ترجمہ کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ کے پاس دوبارہ جانا ہے۔ اللہ نے یہ لڑکا دیا تھا، اللہ نے لے لیا تو ہم صبر کریں گے، تو کہا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔
تو کہنا تھا کہ کوئی واقعہ اچھا انا للہ و انا الیہ راجعون، چلو اس کو دفنا دو۔ تو دیکھیے صحابہ کرام میں یہ چیزیں ہوا کرتی تھی کہ صبر کرتے تھے، ہم پر یہ حالات آئیں گے ہم معاملہ نہ کریں، سوائے اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہ کہے، انشاءاللہ ہماری ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ لوگوں کے سامنے کہیں گے تو لوگ تو مزے لے کو چوس کہا جاتا ہے، یہ تو مزے لے کر کے اس قسم کی باتیں تو لوگوں کے سامنے برائی بیان نہ کرے۔ خیر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اب تو میرے لیے صبر ہی بہتر ہے۔ چنانچہ پھر یہ ساری باتیں ہوتی گئی اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے کنویں کے اندر تھے، جو یہودا بڑا بھائی تھا، وہ تینوں وقت 3 دن حضرت یوسف علیہ السلام کو کھانا دینے کے لیے جاتا تھا۔ اچھا، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو جس کنویں میں ڈالا تھا تو کہاں کہ وہ کنواں آبادی سے بہت دور تھا، ان کا آبائی وطن ہے تو ملک شام، اور ملک شام کا اتحاد ہے کنعان، ملک شام کا اتحاد ہے کنعان، تو اسی کنعان میں رہا کرتے تھے، اور یہ کنعان نام ہے کس کا؟ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا، حضرت یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، ابراہیم حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام وقت کے نبی ہے، لیکن دیکھیے بیٹا کافر نکلا، اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ بھائی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ ولی کے گھر میں کبھی شیطان پیدا ہو جاتا ہے، شیطان کے گھر میں کبھی ولی پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے کہا کہ ہدایت یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ہدایت سے نوازا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ پوری زندگی سجدے میں سر رکھتے ہوئے تب بھی اس احسان کا بزرگوں حق ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایمان جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے۔ الحمدللہ ہمارے پاس ایمان ہے، اب ذرا فکر کرے کہ ایمان کبھی بھی ہو جاوے اور ایمان محفوظ بھی ہو جاوے اور فوج کی بارڈر پر ایمان ہمارے ساتھ سب چلے تو انشاءاللہ جنت میں جانا کیا ہو جائے گا؟ بھی آسان ہو جائے گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، یہ کشتی جو جس میں تم سوار ہے تو بھی آ جا کافروں کے ساتھ مت ہو۔ تو وہ کہنے لگا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کتنا بھی پانی آ جائے میں تو پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا اور میں پانی سے بچ جاؤں گا۔ آخرکار اس کو بھی پانی نے بچایا ہے، وہ سب کیا ہو گئے؟ ہلاک ہو گئے۔ کعبہ میں پیدا کرے وہ زندگی کو، لابے بت خانے سے وہ صدیق کو، کعبہ میں پیدا کرے وہ صدیق سے مراد ہے ابو جہل، اس کی ماں کعبہ کا تمام کر رہی تھی۔ اس زمانے میں کافر لوگ بھی کعبہ کا احترام کرتے تھے اور چکر لگاتے تھے، تو اس کی ماں کعبہ کا تمام کر رہی تھی، اس دوران ایک وقت پیدا ہوا۔ تو کعبہ میں پیدا کرے وہ صدیق کو، لابے بت خانے سے وہ صدیق کو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابہ ان کا جو باپ ہے وہ کافر تھا، اس گھر میں یہ پیدا ہوئے، لیکن ہدایت کی تلاش میں اور طلب میں کہ مجھے سکون کہاں ملے گا۔ آج ہم سب سکون کی تلاش میں، گھر بیٹھے سکون مل جائے گا؟ نہیں بزرگوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے 5 وقت منادی کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، جتنا تم اللہ کی طرف آؤ گے ہر طرح کا سکون ملے گا، اطمینان ملے گا۔ تو حضرت کعبہ میں پیدا کرے وہ زندگی کو، لابے بت خانے سے وہ صدیق کو، اہلیہ لوط نبی ہو کافرہ، زوجہ فرعون ہوئے طاہرہ۔ اہلیہ لوط علیہ السلام وقت کے نبی لیکن میری جائے کافرہ ہے، اہلیہ لوط نبی ہو کافرہ، زوجہ فرعون ہوئے طاہرہ۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ یہ ایمان والی تھی۔ کعبہ میں پیدا اہلیہ لوط نبی ہو کافرہ، زوجہ فرعون ہوئے طاہرہ، زادہ آدم خلیل اللہ ہو اور کنعان نوح کا بیٹا ہو۔ زادہ آدم حضرت ابراہیم علیہ السلام وقت کے پیغمبر ہے، لیکن ان کا باپ آدم کیا کہ کافر تھے، وہ تابوتوں کو ذکر کرتا تھا۔ اور ہدایت سے یہ ہے ہدایت کی نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو دی ہے، تو انہیں کو ہم جتنی قدر کریں گے اتنا کم ہے۔ قدر کریں گے تو قدر یہ ہے کہ انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، اللہ کے راستے میں جب جانے کا موقع آئے گا جائیں گے، بزرگوں کی صحبت میں آئیں گے تو انشاءاللہ ہر طرح سے اللہ تعالیٰ سب کو نوازے گا۔ اچھا، تو جو کنواں تھا وہ آبادی سے بہت دور تھا، ایسا نہیں تھا کہ بھئی ملک شام سے جو قافلہ چلا ہے مصر کی طرف تو اس میں کوئی کنواں تھا وہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے نہیں، بلکہ بہت دور تھا۔
تو وہ قافلہ تھا، اس قافلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجایا، کہا کہ تم کو وہاں سے اس طرف چلنا ہے اور وہاں جو میرا بندہ ہے اس کو تم نے نکالنا ہے۔ تو جو قافلہ تھا اس نے پڑاؤ ڈالا اور پھر وہ لوگ کچھ دن رہے اور پانی ختم ہو گیا، تو پھر کہا کہ پانی کی ضرورت ہے، سب ساتھی پیاسے ہیں۔ تو ان میں ایک آدمی تھا جس کا نام ہے مالک، وہ پانی لانے کا کام کیا کرتا تھا۔ تو اس سے کہا کہ جاؤ بھائی تم پانی لے کر کے آؤ۔ تو یہ کنویں کی تلاش میں مالک نکلے اور تلاش کرتے کرتے ان کو ایک کنواں نظر آیا اور پھر اس کنویں میں انہوں نے ڈول کو لٹکایا۔ ڈول کا لٹکانا ایسا پسند آیا جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کر دیا۔ فرماتا ہے وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ جَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ وہ قافلہ آیا اور ان میں حضرت مالک کو بھیجا کہ جاؤ تم پانی لے کر جاؤ۔ تو انہوں نے ڈول لٹکایا، جیسے ان ڈول کو نیچے اتارا حضرت یوسف علیہ السلام نے سمجھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد آ گئی ہے، تو اسی ڈول میں بیٹھ گئے، اسی ڈول میں بیٹھ گئے۔ پھر اس نے اوپر سے اس رسی کو کھینچا 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 تو غیر معمولی طریقے سے وہ ذرا وزنی نظر آئی۔ تو اس کو کچھ تعجب بھی ہوا کہ آخر اس ڈول میں کیا ہے، کیوں اتنی وزنی ہے۔ جب باہر قریب آیا تو اس نے وہاں سے دیکھا تو خوبصورت لڑکا تھا۔ حضرت مفتی سعید صاحب پالپوری رضی اللہ عنہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے یا بشریٰ ھذا غلام، واہ یہ تو چھوکرا ہے، واہ یہ تو چھوکرا ہے۔ اور پورا ترجمہ کہ ایک قافلہ آیا اور ان میں سے کسی کو یعنی پانی لانے والے کو بھیجا، اس نے ڈول لٹکایا تو اس نے باہر ڈول ذرا قریب آئی تو اس نے کہا واہ یہ تو کیا ہے چھوکرا ہے۔ اور فٹافٹ اس نے ایک کنجی سمجھ کر کے چھپا لیا کہ کوئی دیکھ نہ جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام کاموں کو اچھی طرح خوب جانتے ہیں۔ اچھا اب یہ حضرت یوسف علیہ السلام ظاہر بات ہے کہ بڑے خوبصورت تھے، میں نے اپنی مجلس میں بتایا تھا کہ کتنے خوبصورت تھے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدھا حسن اور آدھی خوبصورتی دنیا کے تمام انسانوں کو جو آج تک قبروں میں چلے گئے، جو فی الحال موجود ہے، قیامت کی صبح کی سفیدی تک جتنے بھی آئیں گے، تمام انسانوں کو کوئی بھی انسان اس مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہو مرد اور سب کو اللہ نے جو خوبصورتی دی ہے وہ آدھی دی ہے، اور آدھی خوبصورتی حضرت یوسف علیہ السلام کو دی ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کا سفر کیا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے اور وہاں جا کر کے تمام انبیاء کی موجودگی میں امامت کی، اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام پر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، تو اسی وقت ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوبصورتی کا پتہ چلا، کہا کہ اچھا اتنی ماشاءاللہ خوبصورتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آسمان کا جو سفر کیا تو وہاں انبیاء کرام کی جگہ بات کی طرح ملاقاتیں ہوتی رہی، تو وہاں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، تو کہا کہ بھائی تم کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدھا حسن دیا ہے، آدھی خوبصورتی دی ہے۔ کتنی دی ہے بھائی؟ آدھی خوبصورتی۔ لیکن ہمارے تمہارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولو پوری خوبصورتی دی ہے، پوری خوبصورتی دی ہے۔ میں نے روایت بیان کی تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کہ اس سوئی میں دھاگا پرونا ہوتا رات میں تو چہرے مبارک کے قریب لے جاتی اور دھاگا بڑی آسانی سے سوراخ میں کیا ہو جاتا، چلا جاتا۔ اسی وجہ سے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یا صاحب الجمال یا سید البشر، یا صاحب الجمال اے جلال و جمال والے، اے انسانیت کے سردار، اے انسانیت کے سردار، کہ تمہارے چہرے کی خوبصورتی جو ہے، تمہارے چہرے کی خوبصورتی جو اسی کی برکت سے چاند کو خوبصورتی ملی ہے، تمہارے چہرے کی خوبصورتی کی وجہ سے چاند کو خوبصورتی ملی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں 14 رات کا چاند چمک رہا تھا، تو صحابہ کرام کہنے لگے کہ ہم تو بار بار کبھی تو 14 رات کے چاند کو دیکھتے ہیں اور کبھی تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھتے ہیں، کبھی چاند کو دیکھتے ہیں، کبھی پورے سرکار دو عالم کے چہرے مبارک کو دیکھتے ہیں، لیکن
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی خوبصورتی 24 رات کے چند سے بڑی ہوئی، چاند سے بڑی ہوئی معلوم، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خوبصورتی عطا فرمائی۔ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی خوبصورتی عطا فرمائی تھی، اس کے باوجود بھی ان کے چہروں پر کیا تھی بھائی؟ داڑھی سجی ہوئی تھی۔ کوئی بھی نبی بغیر داڑھی کے نہیں تھا، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ داڑھی سنت عمل ہے۔ یا رب تیرے محبوب کی شفاعت دے کر کے آیا ہوں، حقیقت اسے تو کرتے میں صورت دے کر کے آیا ہوں، ننداسن تیرے پر ننداسن تیرے پر دبا، ان کو میں مسلمان بھائی ملا۔ کہنے لگا ہے بھائی صاحب تم رسول اللہ کو مانتے ہو؟ تو کہا کہ میں کیوں ایسا سوال کر دیا؟ کہا کہ ہم نے ایسا اندازہ ہم کو معلوم ہوا ہے لوگوں کے بیان سے، مولانا کے بیان سے، کہ جو تبلیغ میں جانے والے ہوتے ہیں وہ رسول اللہ کو نہیں مانتے، درود شریف نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا کہ سب سے زیادہ اگر درود شریف پڑھا جاتا ہے تو اسی جگہ پر پڑھا جاتا ہے، بلکہ تلقین کی جاتی ہے کہ خوب درود شریف پڑھو۔ کہا کہ دیکھ مجھے چہرے پر داڑھی اچھی نہیں لگتی، دل چاہتا ہے نہیں رکھتی، لیکن رسول اللہ کی سنت سمجھ کر کے میں رکھ رہا ہوں، اس لیے تم کو جس نے بھی پٹی پڑھائی ہے غلط پٹی پڑھائی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایک آدمی نے کسی مولوی صاحب سے کہا کہ مولوی صاحب داڑھی نہیں رکھنی چاہیے۔ مولوی صاحب نے کہا کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اس نے کہا کہ مولوی صاحب بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہوتی۔ مولوی صاحب تھے بڑے چالاک، انہوں نے کہا کہ دانت بھی نہیں ہوتے تو دانت پاٹ دے نا، دانت کا ہوتے پاٹ دے، میٹھا میٹھا حق ہو اور پرواہ کرنا ما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة من أمره۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو بھی حکم آ جائے وہ أفوض أمري إلى الله، اے اللہ میں نے تو تیرے حوالے کر دیا، اے نبی جی میں نے تو اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا، میں نے تو اپنے آپ کو میرے آپ کے حوالے کر دیا۔ ایک آدمی ایک بہت بڑے ضرور چلنا والے وہ کسی کے مکان پر گئے، دعوت کی تھی، اور پھر برکت کے لیے چھوٹے بچوں کو بزرگوں کے پاس لے جاتے ہیں، تو مکان کا آدمی جو تھا وہ حضرت کے پاس رہا کہ ذرا کر کرے، تو جیسے ہی حضرت نے اپنے ہاتھ سے کیا تو وہ رونا شروع کر دیا۔ وہ آدمی کہنے لگا حضرت دیکھو ہم اسی لیے داڑھی نہیں رکھتے کہ داڑھی والوں سے بچے ڈرتے ہیں اور روتے اس کے داڑھی نہیں رکھتے۔ تو حضرت نے کہا کہ دیکھو بچہ اصل میں اس لیے نہیں رویا، وہ اس لیے رویا ہے کہ یار میری دو مائیں تھی لیکن باپ نظر نہیں آ رہا تھا، اور آج تو باپ نظر آ اور باپ سے بچے دھڑا کر گئے، تو ڈرنے کی وجہ سے یہ بچہ رویا ہے، داڑھی کی وجہ سے رویا ہے۔ اس نے توبہ کر لی، انشاءاللہ آئندہ کا کیا کروں گا، یا رب تیرے محبوب کی شفاعت لے کر کے آیا ہو، ہے نا۔ اگر چہرے پر داڑھی بدصورت ہوتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر داڑھی نہ ہوتی، انبیاء کے چہرے پر داڑھی نہ ہوتی۔ اس طرح سے ارادہ کرو انشاءاللہ ہم اپنے چہرے کو داڑھی سے سجائیں گے اور اس سنت کو لے کر کے قبروں میں جائیں گے۔ ایک آدمی برا آدمی تھا، مرتے مرتے کہنے لگا کہ یار میں زندگی میں داڑھی کو نہیں رکھ سکا، مولانا صاحب کی داڑھی کے فضائل سنے تھے، لاؤ ذرا اب بچوں کو کہا کہ تمہیں میں مر جاؤں تو یہاں پر چونا لگا دے رہا، یعنی اس کے نقل کر لی کہ چونا لگا دے رہا۔ اللہ پوچھیں گے کہ تم نے تو اپنا چہرہ رسول اللہ کا چہرہ بنایا ہے، تو اس وقت میں کہوں گا کہ اللہ صورت لے کر کے آیا ہو، حقیقت تو نہیں ہے لیکن صورت لے کر کے آیا ہو۔ قبر میں اس کو پوچھا گیا تو وہ یہی سوال کیا گیا، تو ڈر کے مارے کہا مجھے ڈر لگا اس لیے میں نے اس قسم کا ڈھونگ اپنایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کر دی۔ تو نقل پر بھی اللہ تعالیٰ نے بخشش کر دے، یا رب تیرے معبود کی شفاعت لے کر کے آیا ہو، حقیقت اسے لے کر کے میں صورت لے کر کے آیا ہوں۔ عشق نبی کے ہے جنت کے راستے، عشق نبی کے ہے جنت کے راستے، اللہ تعالیٰ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ خیر اس خوبصورتی کے بارے میں کچھ وضاحت تھی۔ پھر اس کے بعد اس مالک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑی قیمتی چیز سمجھ کر کے چھپا لیا، کسی کی نظر نہ پڑے، کوئی مانگ نہ لے، تو یہ خوشی خوشی مالک اپنے کامنے میں گئے، اور جب اس بچے کو سلیمان نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو سب نے تعجب کیا یہ کیا لے کر کیا ہے؟ ارے یار میں پانی نکالنے کے لیے ڈول میں نے لٹکایا تو یہ بچہ مجھے نظر آیا، یار پھر تو بارے نیارے ہو گئے، تو تو کامیاب ہو گیا، تجھے تو ایک گلاب مل گیا، اب تیری تو بہت اچھی مطلب اب اس کے پیچھے تھا تو پونچی ملے گی۔ تو کہاں یہ باتیں چل ہی رہی تھی، اتنے میں وہ کم وقت عاقبت اندیش بھائی آئے اور کہنے لگے اس کو چھپا دیا تھا، کہا کہ یار ایک چھوٹا بچہ کوئی نظر آیا، کہا کہ ہاں یہ رہا، تو کہا کہ یہ تو ہمارا غلام ہے،
دیکھیے حسد کی آگ کتنی خطرناک ہے. کیا کر رہا ہے؟ یہ تو ہمارا غلام ہے، یہ ہمارے پاس سے بھاگ کر کے آ گیا ہے، یہ ہمارا غلام ہے، ہمارے پاس سے بھاگ کر کے آ گیا ہے، اس کی خبر رکھنا. اچھا یہ تو ہم اس کو قیمتاً بیچیں گے، ایسے تم کو نہیں دیں گے، قیمتاً بیچیں گے. اس کا تذکرہ آگے اللہ قرآن میں فرماتا ہے. اچھا وہ کتنی قیمت میں بیچا؟ کہا 20 درہم میں بیچا. کتنی؟ 20 درہم میں. اور 10 بھائیوں نے دو کیا کر لیے؟ تقسیم کر لیے. اچھا پھر آگے واللہ علیم بما یعملون، کہ اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتے ہیں کاموں کو جس کو یہ کرتے ہیں. بھائی یوسف علیہ السلام کے بھائی جو کر رہے ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. یوسف علیہ السلام کتنا صبر کا پیکر، وہ ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا صبر شکر ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں. تو انشاءاللہ اس اعتبار سے کہا. اچھا اس آیت کے اندر مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں. کہا کہ جس طریقے سے یوسف کے بھائیوں نے بڑی دردناک تکلیفیں پریشانیاں دے کر کے یوسف علیہ السلام کو گھر سے بے گھر کیا ہے اور کپڑے وغیرہ اتار کر کے ننگا کر کے رسی میں باندھ کر کے کو گھر سے بے گھر کیا ہے، وطن سے بے گھر کیا ہے. اے سرکار مدینہ تم پر بھی وہ حال آنے والا ہے، تم کو بھی مدینہ والے اور مکہ والے بری طرح تم کو مکہ سے نکالیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے؟ طائف میں گئے اور طائف میں جا کر کے اوباش قسم کے لڑکوں کو حوالے کر دیا. پتھر مار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک لوگوں سے خون آلود ہو گئی. پھر آپ نیران ہو گئے اور کہا کہ چلو مدینہ چلا جاتا ہوں. تو آپ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی. جس طریقے سے یوسف کے بھائیوں نے ان کو نکالا، اسی طرح آپ کے لوگ بھی، آپ کے قبیلے والے بھی آپ کو مکہ سے نکالیں گے. تو ایسا ہی ہوا. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا دے رہے ہیں؟ تسلی دے رہے ہیں. جب خوبصورتی پر ایک بات یاد آئی کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کی ایک بیٹی تھی شیما، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہت ہے. تو جیسے ہی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کے رسول کو اپنے مکان میں گئے، سب کو پتا ہے کہ بھئی وہ لڑکی جو لاغن تھی، کمزور تھی، وہ طاقتور ہو گئی. اور جو بکریوں کے دودھ نہیں تھا وہ بھی بکریاں دودھ سے ان کے تھنوں میں دودھ بھر گیا اور برتن کم پڑ گئے لیکن دودھ ختم ہوا نہیں. ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ بھائی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سنت کو اپنے گھروں میں لائے اور اپنی بستیوں میں لائے، اپنے معاشرے میں لائے، اپنی دکانوں میں لائے. انشاءاللہ ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا. تو یہ شیما رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ میں بکریاں چرانے کے لیے لے جاتی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے وہ بکریاں بڑی تیزی سے چل رہی اور بڑی آسانی سے کام بھی ہو جاتا. تو پھر حلیمہ سعدیہ نے دوسرے دن کہا کہ بیٹا شیما، آج تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج تم محمد کو مت لے جانا. ہو سکتا ہے کوئی بھیڑیا اور کوئی ایسی مصیبت آ جائے اور تم ساتھ نہ لے سکے تو اس چھوٹے بچے کو تکلیف پہنچے گی. تو حلیمہ اور شیما اتنی ناراض ہوئی کہا کہ اماں میں کبھی بھی بکریاں چرانے کے لیے جاؤں گی. آپ نے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے ساتھ بھیجا نہیں اور نہ کر دیا، اور اسی محمد کی وجہ سے تو بکریاں بڑی آسانی سے چھل لیتی ہے. اماں ایک بات اور بتاؤ کہ کیا کہ جب بکریاں میری چھل لیتی ہے تو ادب کے ساتھ ساری بکریاں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں ہوتے ہیں اور ساری بکریاں ادب کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے اور رسول اللہ کو ٹکٹکی نظروں سے دیکھتی رہتی ہے. تو جانور بھی بزرگوں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال کیا. ایک ہرن آئی اور آپ کے قدموں میں پڑ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زبان حال اس نے شکایت کی تاکہ میرے بچے ہیں پیاسے ہیں یا آپ کے ساتھی مجھے قید کر کے لائے ہیں، آپ ذرا اسے کہیں مجھے چھوڑ دیں، میں ہنستے وعدہ آ جاؤں گی. کہا کہ جاؤ اس کو صحابی کو بلا اس کو چھوڑ دو. تو باقی تک وہ ہرنی گئی اور دودھ پلا کر کے آپ کے قدموں میں واپس آ گئی. تو اس عہد کو جانوروں نے نبھایا ہے، بزرگوں ہم نے نبھایا. ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم ایک ایک سنت کے عاشق بن جائیں گے اور زندگیوں میں لائیں گے. پھر اس کے بعد ان کو 20 درہم میں بیچ ڈالا اور پھر اس کی ان کی نیلامی ہوئی. کہا کہ میں ان کو کون. پھر اس کے بعد ان کو کوئی رغبت نہیں تھی ہے نا. بیچنے کا مقصد کیا؟ یہ ہمارا ایک کانٹا تھا نبی اور ہمارے محبت کے درمیان، اس کو بڑا دور کرنا تھا. یوں کر کے اس کو بغیر رغبت کے بغیر چاہت کے 20 درہم میں بیچ ڈالا. حالانکہ بہت بڑی قیمت لگ سکتی ہے. پھر اس کے
کے بعد قافلے والوں خوش ہو گئے اور کہا کہ ہم تو اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ قیمت میں بیچیں گے. پھر اس کے بعد مصر لے جا کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کی نیلامی ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے, اعلان ہوتا ہے کہ بڑا ہی خوبصورت لڑکا ہے, تو لوگ دیکھنے کے لیے بڑا اکٹھا ہو جاتا ہے اور پھر نیلامی ہوتی ہے. بولو اس کو کتنے دنوں میں کون کون خریدا؟ 4 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ کروڑ کی بولی بولی جاتی ہے اور نبی وقت کی بولی بولی جاتی ہے. اور اندازہ لگائیے کہ کیا حال ہوا ہوگا. مطلب محبت میں پڑھنے والے حضرت یعقوب کے نور نظر اور یہاں ان کی نیلامی ہوتی ہے. آئندہ باتیں انشاءاللہ کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حالات کو صحیح بنائے اور اس وقت جو بدماش قومیں ہیں اور جماعتیں ہیں آئے دن کی اسکیمیں کر رہی ہے, دہشت گرد ہے, اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے دے اور اگر ہدایت نہیں تو ان کو بہتر کردار تک پہنچا دے. اور اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کی ہر جگہ جہاں پہ مسلمان پریشان ہے ان کی مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی نصرت فرمائے. اللہ تعالیٰ ان سب کا حامی اور مددگار بن جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے بھی آسانی فرمائے کہ دیکھیے جہنم سے خلاصی کا یہ عاشلہ چل رہا ہے, اس کو غفلت اپنا وقت نہ گزارے بلکہ کام میں لگے. انشاءاللہ